خداوند یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، اب ہم کلام پہ آئیں گے اور آپ لوگوں کو یاد ہوں گا کہ گئے وقت ہم استثنا کی کتاب باب 18 پہ غور کرے تھے۔ آج ہم باب 19 اور 20 پہ آئیں گے اور غور کریں گے۔ ہم اٹھائیں گے باب 19 اور باب 19 میں ہم پہلی بات جو دیکھتے ہیں وہ ہے پناہ کے شہر۔ ہم پڑھیں گے آیت 1 سے 12۔ یہاں لکھا ہوا ہے آیت 1 سے 12، جب خداوند تمہارا خدا ان قوموں کو جن کا ملک خداوند تمہارا خدا تم کو دیتا ہے کاٹ ڈالے، اور تم ان کی جگہ ان کے شہروں اور تمہارا گھروں میں رہنے لگو، تو تم اس ملک میں جسے خداوند تمہارا خدا تم کو قبضہ کرنے کو دیتا ہے 3 شہر اپنے لیے الگ کر دینا، اور تم راستہ بھی اپنے لیے تیار کرنا، اور اپنے اس ملک کی زمین کو جس پر خداوند تمہارا خدا تم کو قبضہ دلاتا ہے 3 حصے کرنا، تاکہ ہر ایک خونی وہیں بھاگ جائے، اور اس خونی کا جو وہاں بھاگ کر اپنی جان بچائے حال یہ ہو کہ اس نے اپنے ہمسائے کو نادانستہ اور بغیر اس سے قدیمی عداوت رکھے مار ڈالا ہو۔ مثلاً کوئی شخص اپنے ہمسائے کے ساتھ لکڑیاں کاٹنے کو جنگل میں جائے اور کلہاڑا ہاتھ میں اٹھائے تاکہ درخت کاٹے، اور کلہاڑا دستے سے نکل کر اس کے ہمسائے کے جا لگے اور وہ مر جائے، تو وہ ان شہروں میں سے کسی میں بھاگ کر جیتا بچے، تا ایسا نہ ہو کہ راستے کی لمبائی کے سبب سے خون کا انتقام لینے والا اپنے جوش غضب میں خونی کا پیچھا کر کے اس کو جا پکڑے اور اسے قتل کرے، حالانکہ وہ واجب القتل نہیں، کیونکہ اسے مقتول سے قدیمی عداوت نہ تھی۔ اس لیے میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ تم اپنے لیے 3 شہر الگ کر دینا، اور اگر خداوند تمہارا خدا اس قسم کے مطابق جو اس نے تمہارے باپ دادا سے کھائی تمہاری سرحد کو بڑھا کر وہ سب ملک جس کے دینے کا وعدہ اس نے تمہارے باپ دادا سے کیا تھا تم کو دے، اور تم ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تم کو دیتا ہوں دھیان کر کے عمل کرو، اور خداوند اپنے خدا سے محبت رکھو اور ہمیشہ اس کی راہوں پر چلو، تو ان 3 شہروں کے علاوہ 3 شہر اور اپنے لیے الگ کر دینا، تاکہ تمہارے ملک کے بیچ جسے خداوند تمہارا خدا تم کو میراث میں دیتا ہے بے گناہ کا خون بہایا نہ جائے، اور وہ خون یوں تمہاری گردن پر ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے ہمسائے سے عداوت رکھتا ہوا اس کی گھاٹ میں لگے اور اس پر حملہ کر کے اسے ایسا مارے کہ وہ مر جائے، اور وہ خود ان شہروں میں سے کسی میں بھاگ جائے، تو اس کے شہر کے بزرگ لوگوں کو بھیج کر اسے وہاں سے پکڑوا منگوائیں اور اس کو خون کے انتقام لینے والے کے ہاتھ میں حوالے کریں تاکہ وہ قتل ہو۔ پیارے بھائی اور بہن، اگر ہم گنتی کی کتاب باب 35 میں دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ وہاں خدا جو ہے اسرائیلیوں سے پناہ کے شہر کے بارے میں بات کرا اور بتایا کہ ان لوگاں پناہ کے شہر بنانا اور 3 شہر یردن کے مشرق کے طرف رہنا اور 3 شہر مغرب کے طرف رہنا۔ خدا جو ہے وہ لوگوں کی حفاظت کرنا چاہتا تھا جو بے قصور ہوتے تھے۔ ایسا ہوتا تھا کہ بعضی وقت حادثے کے وجہ سے کسی کا خون ہو جاتا تھا، تو وہ شخص جس کے ہاتھ سے خون ہوا ہے انہیں پناہ کے شہر میں پناہ لے سکتا تھا جب تک کہ اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا ہے۔ جو آدمی کا خون ہوا ہے اس کے قریبی رشتہ دار وہ آدمی کو قتل کرنے کا سوچتے تھے جس کے ہاتھ سے خون ہوا ہے، تو یہ قریبی رشتہ داروں سے بچنے کے لیے پناہ کے شہر میں داخل ہونے کا ایک موقع دیا جاتا تھا تاکہ انہیں اپنا مقدمہ لڑے اور ثابت کرے
کہ اس کے ہاتھ سے جو خون ہوا ہے وہ ہونا بول کے نہیں ہوا ہے بلکہ غلطی سے ہوا ہے، ایک حادثہ تھا۔ خدا یہاں صاف ظاہر کرا ہے کہ پناہ کے شہر اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ بے قصوروں کی حفاظت کرے۔ یہ ہوگا۔ اب دوسری بات جو ہم باب 19 میں دیکھتے ہیں وہ ہے جائیداد کی حفاظت۔ آیت 14 میں لکھا ہوا ہے، تم اس ملک میں جسے خداوند تمہارا خدا تم کو قبضہ کرنے کو دیتا ہے، اپنے ہمسائے کی حد کا نشان جس کو اگلے لوگوں نے تمہاری میراث کے حصے میں ٹھہرایا ہو مت ہٹانا۔ میرے بھائی اور بہن، خدا جو ہے اسرائیلیوں کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ان لگا ایمانداری کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا۔ خدا جانتا تھا کہ انسان کی نیت پلٹ سکتی، اس لیے پہلے سے انہیں ان لوگوں کو اس بارے میں تاکید کر دیا تھا۔ یہ ہوگا۔ اب تیسری بات جو ہے باب 19 میں جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہے قانون کی سختی۔ آیت 15 میں، یعنی کہ آیت 15 سے 21 ہم پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ کسی شخص کے خلاف اس کی کسی بدکاری یا گناہ کے بارے میں جو اس سے سرزد ہو، ایک ہی گواہ بس نہیں بلکہ 2 گواہوں یعنی 3 گواہوں کے کہنے سے بات پکی سمجھی جائے۔ اگر کوئی جھوٹا گواہ اٹھ کر کسی آدمی کی بدی کی نسبت گواہی دے تو وہ دونوں آدمی جن کے بیچ یہ جھگڑا ہو خداوند کے حضور کاہنوں اور ان دنوں کے قاضیوں کے آگے کھڑے ہوں، اور قاضی خوب تحقیقات کریں، اور اگر وہ گواہ جھوٹا نکلے اور اس نے اپنے بھائی کے خلاف جھوٹی گواہی دی ہو تو جو حال اس نے اپنے بھائی کا کرنا چاہا تھا وہی تم اس کا کرنا، اور یوں ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دفع کر دینا، اور دوسرے لوگ سن کر ڈریں گے اور تمہارے بیچ پھر ایسی برائی نہیں کریں گے، اور تم کو ذرا ترس نہ آئے۔ جان کا بدلہ جان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، دانت کا بدلہ دانت، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ، اور پاؤں کا بدلہ پاؤں ہو۔ میرے دوست، یہ ہے شریعت۔ شریعت میں کوئی رحم نہیں ہے۔ آج میں خدا کی شکر گزاری کرنا چاہوں گا کہ خدا جو ہے آج آپ کا اور میرا شریعت کے ذریعے سے فیصلہ نہیں کر رہا ہے۔ آج انہیں اپنے فضل کے ذریعے سے ہم کو نجات دیتا ہے۔ اگر خدا ہم کو شریعت کے ذریعے سے نجات دیتا ہوتا تو میں یقین کرتا ہوں کہ آپ اور میں نجات نہیں پا سکتے تھے، اور یہ اس لیے کہ ہم شریعت کے باتوں پہ عمل نہیں کر سکتے تھے۔ میرے بھائی اور بہن، شریعت ہے آنکھ کا بدلہ آنکھ، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ۔ تو دوست، ہم خدا کی شکر گزاری یہ بات سے کرنا کہ یسوع مسیح شریعت کے سارے باتوں کی قیمت صلیب پہ اپنی جان دے کے چکائے، جس کی وجہ سے آج ہر گنہگار کے لیے گناہ کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کا راستہ کھل گیا۔ خدا کا تخت جو ہے اب رحمت کی کرسی بن گئی ہے، کیونکہ یسوع مسیح ہمارے لیے اپنی جان دیے اور ان کا خون وہ رحمت کی کرسی پہ ڈالا گیا، اور یہ خون جو ہے عہد کا خون ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا جو ہے اپنے فضل کے ذریعے سے ہم کو نجات دیتا ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم شریعت کو نہیں رکھ سکے بلکہ ہم شریعت کے باتوں کو بار بار توڑے ہیں۔ ہم سب خدا کے سامنے قصوروار ہیں، اور یسوع مسیح پوری قیمت چکائے جس کی وجہ سے شریعت کے باتیں پورے ہوئے۔ آج خدا ہر گنہگار کو نجات دینے کے لیے تیار ہے، مگر ایک چھوٹی سی شرط یہ ہے کہ گنہگار اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لانا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لا کے خدا کے طرف سے نجات حاصل کرنا چاہیں گے کیا؟ تو یہاں ختم ہوا باب 19، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 20۔ باب 20 میں جو ہم دیکھتے ہیں وہ جنگ کرنے کے قانون اور قاعدے دیکھتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے آیت 1 سے آیت 12 تک۔ یہاں لکھا ہوا ہے، جب تم اپنے دشمنوں سے جنگ کرنے کو جاؤ اور
گھوڑوں اور رتوں اور اپنے سے بڑی فوج کو دیکھو تو ان سے ڈر نہ جانا، کیونکہ خداوند تمہارا خدا جو تم کو ملک مصر سے نکال لایا تمہارے ساتھ ہے۔ اور جب معرکۂ جنگ میں تمہاری مدبھیڑ ہونے کو ہو تو کاہن فوج کے آدمیوں کے پاس جا کر ان کی طرف مخاطب ہو اور ان سے کہے، سنو اے اسرائیلیو، تم آج کے دن اپنے دشمنوں کے مقابلے کے لیے معرکۂ جنگ میں آئے ہو، سو تمہارا دل ہراساں نہ ہو، تم نہ خوف کرو نہ کانپو نہ ان سے دہشت کھاؤ، کیونکہ خداوند تمہارا خدا تمہارے ساتھ ساتھ چلتا ہے تاکہ تم کو بچانے کو تمہاری طرف سے تمہارے دشمنوں سے جنگ کرے۔ پھر فوجی حکام لوگوں سے یوں کہیں کہ تم میں سے جس کسی نے نیا گھر بنایا ہو اور اسے مخصوص نہ کیا ہو تو وہ اپنے گھر کو لوٹ جائے، تا نہ ہو کہ وہ جنگ میں قتل ہو اور دوسرا شخص اسے مخصوص کرے۔ اور جس کسی نے داغستان لگایا ہو پر اب تک اس کا پھل استعمال نہ کیا ہو وہ بھی اپنے گھر کو لوٹ جائے، تا نہ ہو کہ وہ جنگ میں مارا جائے اور دوسرا آدمی اس کا پھل کھائے۔ اور جس نے کسی عورت سے اپنی منگنی تو کر لی ہو پر اسے بیاہ کر نہیں لایا ہے وہ بھی اپنے گھر کو لوٹ جائے، تا نہ ہو کہ وہ لڑائی میں مارا جائے اور دوسرا مرد اس سے بیاہ کرے۔ اور فوجی حکام لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر ان سے یہ بھی کہیں کہ جو شخص ڈرپوک اور کچے دل کا ہو وہ بھی اپنے گھر کو لوٹ جائے، تا نہ ہو کہ اس کی طرح اس کے بھائیوں کا حوصلہ بھی ٹوٹ جائے۔ اور جب فوجی حکام یہ سب کچھ لوگوں سے کہہ چکیں تو لشکر کے سرداروں کو ان پر مقرر کر دیں، جب تم کسی شہر سے جنگ کرنے کو اس کے نزدیک پہنچو تو پہلے اس سے صلح کا پیغام دو، اور اگر وہ تم کو صلح کا جواب دے اور اپنے پھاٹک تمہارے لیے کھول دے تو وہاں کے سب باشندے تمہارے باج گزار بن کر تمہاری خدمت کریں، اور اگر وہ تم سے صلح نہ کرے بلکہ تم سے لڑنا چاہے تو تم اس کا محاصرہ کرنا۔ اسرائیلیوں میں سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ جب ان لوگ اپنے دشمن کو دیکھتے تھے اور ان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ ان کے دشمن ان سے تگڑے ہیں تو ان کی حالت ڈھیلی ہو جاتی تھی۔ خدا جو ہے اسرائیلیوں کے یہ کمزوری کو جانتا تھا، اس لیے یہاں انہیں جنگی مردوں کا ہمت اور حوصلہ بڑھا رہا ہے۔ کس بات سے ہمت اور حوصلہ بڑھا رہا ہے؟ یہ بات سے انہیں ان لوگوں کا ہمت اور حوصلہ بڑھا رہا ہے کہ انہیں ان کے ساتھ ہے۔ یہ بات جو ہے خدا کے طرف سے ایک بہت ہی بڑھیا بات تھی۔ خدا ایک طرف سے ان لوگوں کو یہ بولنا چاہ رہا تھا کہ جنگ ان لوگ کرنے والے نہیں ہیں بلکہ جنگ خدا کرنے والا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ ہمارے لیے ایک روحانی بات ہے۔ ہم بھی آج جنگ میں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں؟ پولس رسول افسیوں کی کلیسیا کو اپنے خط میں لکھتے ہیں، ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنی ہے بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی ترقی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ میرے بھائی اور بہن، ہماری جنگ شیطان اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ہے، مگر خدا ہمارے ساتھ ہے۔ جنگ ہم نہیں کریں گے بلکہ خدا ہمارے لیے کریں گا۔ خدا اسرائیلیوں کا ہمت اور حوصلہ بڑھایا کہ انہیں ان کے ساتھ ہے، اور مسیح بھی ہمارا ہمت اور حوصلہ بڑھاتے ہیں یہ بات سے کہ دنیا کے آخر تک انہوں ہمارے ساتھ ہمیشہ ہیں۔ متی کی انجیل میں انہوں بولتے ہیں، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اب ہم آیت 13 سے 20 تک پڑھیں گے جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور جب خداوند تمہارا خدا اسے تمہارے قبضے میں کر دے
تو وہاں کے ہر مرد کو تلوار سے قتل کر ڈالنا، لیکن عورتوں اور بال بچوں اور چوپایوں اور اس شہر کے سب مال اور لوٹ کو اپنے لیے رکھ لینا، اور تم اپنے دشمنوں کی اس لوٹ کو جو خداوند تمہارے خدا نے تم کو دی ہو کھانا۔ ان سب شہروں کا یہی حال کرنا جو تم سے بہت دور ہیں اور ان قوموں کے شہر نہیں ہیں، پر ان قوموں کے شہروں میں جن کو خداوند تمہارا خدا میراث کے طور پر تم کو دیتا ہے، کسی ذی نفس کو جیتا نہ بچا رکھنا، بلکہ تم ان کو یعنی ہتی اور اموری اور کنانی اور فرزی اور ہوی اور یبوسی قوموں کو، جیسا خداوند تمہارے خدا نے تم کو حکم دیا ہے، بالکل نیست کر دینا، تاکہ وہ تم کو اپنے سے مکروہ کام کرنے نہ سکھائیں جو انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے لیے کیے ہیں، اور یوں تم خداوند اپنے خدا کے خلاف گناہ کرنے لگو۔ جب تم کسی شہر کو فتح کرنے کے لیے اس سے جنگ کرو اور مدت تک اس کا محاصرہ کیے رہو، تو اس کے درختوں کو کلہاڑی سے نہ کاٹ ڈالنا، کیونکہ ان کا پھل تمہارے کھانے کے کام میں آئے گا، سو تم ان کو مت کاٹنا، کیونکہ کیا میدان کا درخت انسان ہے کہ تم اس کا محاصرہ کرو؟ سو فقط انہی درختوں کو کاٹ کر اڑا دینا جو تمہاری دانست میں کھانے کے مطلب کے نہ ہو، اور تم اس شہر کے مقابل جو تم سے جنگ کرتا ہو برجوں کو بنا لینا جب تک وہ سر نہ ہو جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خدا یہ بولتا ہے کہ تلوار سے قتل کر دینا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جان سے مار دینا۔ میرے بھائی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک خدا جو انصاف پرست ہے اور جس میں رحمت اور محبت بھری ہوئی ہے، کیوں اسرائیلیوں کو یہ حکم کرا کہ شہر کے ہر ایک مرد کو تلوار سے ختم کر دینا؟ میرے دوست، خدا جو بھی کرتا ہے سمجھداری کے ساتھ کرتا ہے، اس کو سب معلوم ہے۔ خدا اس لیے مردوں کو ختم کر دیو بولا کیونکہ اس میں ایک راز ہے۔ راز یہ ہے کہ جس زمین پہ ان لوگاں جا رہے تھے، وہ زمین کے لوگاں بت پرستی کرنے میں مبتلا تھے، اور ہو سکتا ہے کہ اسرائیلیوں کو بھی بھٹکا کے بت پرستی کرانے میں مجبور کر دے سکتے تھے، اور خدا یہ بات جانتا تھا۔ مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسرائیلیاں جو ہیں خدا کے یہ حکم پہ عمل نہیں کرے، جس میں ان کو کافی مہنگا پڑ گیا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کے حکموں پہ عمل کرنا ہمارے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہونا چاہیے۔ یا میں پیغام کو ختم کروں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔